السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ کے حوالے سے بات کرتے ہیں احمد شاہ ابدالی کی کہ آخر یہ احمد شاہ ابدالی کون تھا اور کہاں سے آیا، کس وجہ سے آیا۔ کیا وہ پٹی جو ہندوستان میں، انڈیا میں بالی ووڈ کے ڈائریکٹرز، پروڈیوسر پڑھاتے ہیں، پانی پت نام کی مووی سے کیا یہ اصل تاریخ بیان کی جاتی ہے یا ہمیشہ کی طرح ایک جھوٹ ہے جس میں گرے تو گرے ٹانگ اونچی والا حساب ہے؟ تو جی جناب، بات آپ کی یہ ٹھیک ہے کہ یہ اس میں جھوٹ اور سچ کی ملاوٹ کرتے ہیں، اپنے گرے تو گرے ٹانگ اونچی والی بات کرتے ہیں اور خود کو اتنا بڑا اور اتنا زبردست بنا کر پیش کرتے ہیں، اور یہی بات ہے کہ پھر اس میں غلطیاں اتنی کرتے ہیں کہ اپنے بھی خلاف ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے اس مووی کو ریلیز کیا لاسٹ ایئر دسمبر میں، تو ہندوستان ہی میں ان کے خلاف بہت سارا اس کے لے کر کے بڑا جو ہے ایجیٹیشنز ہوئیں، جلائے گئے پیمفلیٹس وغیرہ۔ تو انہوں نے اپنوں کو بھی نہیں چھوڑا تو غیروں کو کہاں چھوڑتے۔ تو بہرحال مسلمانوں کے سے نفرت کا اظہار تو یہ کرتے رہتے ہیں، مسلمانوں کو ایک ویلن کی صورت میں دکھاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ساتھ ساتھ کہ ہندو مسلم بھائی بھائی، پھر الٹی سیدھی اور بھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ مودی سامراج میں ان کو اور کھلی چھوٹ مل گئی ہے، تو اور اسی لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں اور پھر ساتھ یہ نعرے بازیاں بھی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جھوٹ پھر جھوٹ ہوتا ہے اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ یہ جو بابری مسجد سے متعلق حرکت کی ہے انہوں نے، یہ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ جب یہ مراٹھے دلی پر قابض ہوئے اور دلی میں داخل ہوئے، لیکن دلی کی راجنیتی انہوں نے مغلوں کے ہاتھ میں ہی رہنے دی۔ اس کے پیچھے بھی پولیٹیکل ریزنز تھے، ان کو پتہ تھا کہ وہ جو دلی کی راجنیتی ہے وہ اگر ہم نے مغلوں سے لے کے اپنا کوئی آدمی وہاں بچھا دیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس مسئلے کو کرنے کے لیے کنٹرول یہ واپس آ گئے۔ لیکن یہ اتنے دغا باز تھے، جس طرح کی انہوں نے باتیں کرتے ہیں، کہ جب ان کو موقع ملا انہوں نے مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دیا۔ یہ مراٹھے، نظام دکن اور انگریز ٹیپو سلطان کے خلاف یہی کھڑے تھے۔ تو اب یہ کوئی دھرتی کی بات کرے اور 1 انچ اس پہ آنے نہیں دیں گے، کسی کو لینے نہیں دیں گے، اور ساتھ تم انگریزوں کے ساتھ مل کر ساری اپنی جو ہے بادشاہت بچا رہے ہو، تو پھر تمہیں یہ باتیں شوبھا نہیں دیتی، زیب نہیں دیتی۔ یہ دوغلا پن جو ہے چھوڑنا ہوگا۔ احمد شاہ ابدالی افغانستان کا ایک ہیرو ہے، اور اس کو ایز یوزول انڈین فلم انڈسٹری یا انڈیا میں جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ ہر ایک کو ولن بنانے کی پیش کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو جب اسی طرح کی موویز وہ منظر عام پر آتی ہیں تو پھر تاریخ کے ساتھ ایک کھلواڑ کیا جاتا ہے اور پھر لوگ اس کھلواڑ کو سمجھتے ہیں۔ یہ جو پانی پت کی جنگ ہے، اب سے کوئی 260 برس قبل لڑی گئی، اور اس پانی پت کی تیسری جنگ میں مراٹھا حکمرانوں اور افغان فوج کے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی۔ یہ بات ہے جنوری کے مہینے 1761 یہ جنگ ہوئی۔ احمد شاہ ابدالی اور ان کے ہاتھوں مراٹھوں کو شکست ہوئی، اور انہوں نے بڑے عجیب و غریب سے فگرز بھی اس جنگ کے بتائے ہیں، جو کہ بالکل ان ریئلسٹک سے فگرز ہیں۔ اپنے آپ کو کہیں مظلوم دکھاتے ہیں، کہیں کم تعداد میں دکھاتے ہیں، عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، مورخین کو اس جنگ سے کافی دلچسپی رہی ہے، اسی وجہ سے یہ فلم کا موضوع بھی بنا ہوگا۔ لیکن اس کا اثر انڈیا اور افغانستان کے ساتھ ساتھ کئی اور ممالک پر بھی ہوا۔ عمران خان نے بھی اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اس مووی کو میں نے دیکھنا شروع کیا، جو مووی بنی تھی پانی پت کی، میں دیکھ رہا تھا ان کا ایک کلپ۔ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان وہ کہتے ہیں کہ لیکن اس میں اس قدر کھلواڑ تھا ہسٹری کے ساتھ، اتنا جھوٹ بولا گیا تھا کہ کہنے لگے کہ مجھے یہ مووی بند کرنی پڑی، کہ کوئی اتنا بھی جھوٹ بول سکتا ہے اور اتنی سفیدی سے جھوٹ بول سکتا ہے۔ اینی وے،
تو افغانستان کے تو ہیرو ہیں، اور انڈیا کے اور افغانستان کے معاملات اچھے چل رہے ہیں، لیکن اس طرح کے کام جب یہ کرتے ہیں تو آف کورس افغان حکومت بھی سوال اٹھاتی ہے، افغان پبلک بھی سوال اٹھاتی ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ایک تو تاریخ بھی صحیح بیان نہیں کرتے اور اوپر سے عجیب و غریب سی باتیں بھی لکھتے ہیں اور اس کو منظر عام پر بھی لاتے ہیں۔ تو آخر احمد شاہ ابدالی درانی یہ تھا کون، یا تھے کون رادر، اور یہ افغانستان میں انہیں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ تو دیکھیں جی، افغانستانیوں کے نزدیک تو یہ ایک بہت عظیم کمانڈر ہیں اور قبائلی سردار ہیں احمد خان ابدالی، یہ اور اس میں افغان دو رائے نہیں ہیں۔ انہیں قندھار میں افغان جرگے میں منتخب کیا گیا تھا، اور احمد خان ابدالی اپنی شائستگی اور پرکشش شخصیت کی وجہ سے بہت مقبول تھے۔ تو اس کو یہ عموماً کیا کرتے ہیں کہ جو مسلمان کیریکٹرز بہت شائستہ ہوتے ہیں، بہت مقبول ہوتے ہیں، انہیں گرا کے بیان کرتے ہیں۔ وہ ایک دنیا میں ایک سٹیریوٹائپ چل رہا ہے نا، اس کے مطابق فلمیں بناتے ہیں اور ان کا جو ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا، جو افغانستان میں یہ جو احمد شاہ ابدالی جس زمانے میں ہندوستان آیا تھا، ہی واز اے ینگ مین ان ہز 30s، اور انہوں نے اس کی فلم میں جب اس کو دکھاتے ہیں تو پھر یہ دکھاتے ہیں کوئی بوڑھا آدمی چلا آ رہا ہے۔ تو احمد شاہ ابدالی جو ہے وہ قبیلہ درانی کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ وہ قبیلہ ان کا درانی تھا۔ تو ابدالی جو ہے یہ پشتونوں افغان لوگوں کا بڑا اہم قبیلہ، اور احمد شاہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں توقعات سے بڑھ کر چیزیں حاصل کیں، کسی کو توقع بھی نہیں تھی کہ وہ اتنے کامیاب ہو جائیں گے۔ احمد شاہ ابدالی نے تمام افغان قبیلوں کو آپس میں جوڑا اور ایک افغان ملک کی بنیاد رکھی۔ احمد شاہ ابدالی نے بہت سی جنگیں لڑیں اور جیتیں، اور پھر اپنی سلطنت قائم کی، اور مورخین اسے درانی سلطنت کہتے ہیں، جس کا دائرہ مغربی ایران سے لے کر ہندوستان کے شہر سرہند تک تھا۔ ان کی بادشاہت شمال میں وسطی ایشیا کے آمو دریا سے لے کر جنوب میں بحر ہند کے ساحل تک پھیلی ہوئی تھی، کوئی چھوٹی حکومت تو تھی نہیں۔ اور احمد شاہ ابدالی نے اپنے ملک کے لوگوں کو ایک نئی پہچان اور آزاد ملک دیا تھا۔ بھلے ہی ماضی کے افغانیوں کی پرانی چمک دمک دھول میں مل چکی ہے، لیکن اس کی سلطنت کے ورثے کو آج افغانستان کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ تو پشتو زبان کے مشہور شاعر عبدالباری جہانی کہتے ہیں کہ احمد شاہ بابا سب سے عظیم افغان تھے۔ اسی طرح عبدالباری جہانی افغان حکومت میں وزیر اطلاعات اور ثقافت رہ چکے، اور انہوں نے یہ افغانستان کا موجودہ قومی ترانہ بھی لکھا ہے۔ تو بہرحال احمد شاہ ابدالی نے بادشاہ بننے سے پہلے اور بعد میں بھی کئی فیصلہ کن جنگیں لڑی تھیں، لیکن جنوری 1761 میں دلی کے پاس پانی پت کے میدان میں لڑی گئی جنگ ایک سپہ سالار اور بادشاہ کے طور پر احمد شاہ ابدالی کی زندگی کی سب سے بڑی جنگ تھی۔ ایک طرف یہ مراٹھوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور دوسری طرف احمد شاہ ابدالی، سرحدیں ملتی ہیں تو پھر کبھی کبھی ٹکرا بھی جاتی ہیں۔ لیکن احمد شاہ ابدالی دلی اس لیے نہیں آیا تھا کہ لوٹ مار کرے، جس طرح کہ یہ اپنی فلموں اور اپنے ڈراموں اور تاریخوں میں بتاتے ہیں، بلکہ احمد شاہ ابدالی ہندوستان کیوں آیا تھا، آج آپ کو اس کی اصل وجہ بتاتے ہیں، اور اپنے منہ چھپانے والے یہ ان لوگوں کے چہرے سے پردہ اٹھاتے ہیں تاکہ ان کی اصلیت لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ احمد شاہ ابدالی جب افغانستان سے نکلے تو 30 سے 40 ہزار فوج لے کر آئے تھے، باقی ان کے علاقائی اتحادی تھے۔ اپنے 25 برس کے دور حکومت میں احمد شاہ ابدالی نے ملک اور اپنی قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا، اور انہوں نے اپنی حکومت کبھی بھی کسی لاپرواہ نوجوان کے طور پر نہیں چلائی اور انتہائی سمجھداری سے حکومت کی۔ مشہور ہندوستانی مورخ گنڈا سنگھ نے اپنی انگریزی زبان میں لکھی گئی کتاب احمد شاہ ابدالی درانی جدید افغانستان کے معمار، اس کتاب میں لکھا ہے کہ احمد شاہ ابدالی نے اپنی پوری زندگی ملک کی بہتری کے لیے وقف کر دی تھی، اور وہ آج بھی افغان لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ اتنا ہی نہیں، جنوبی اور سینٹرل ایشیا کے مسلمانوں کی بڑی تعداد ان کا نام ادب سے لیتی ہے۔ لیکن بھارت میں جب فلمیں بنائی جاتی ہیں تو ان کے جو کردار بنائے جاتے ہیں، اس سے یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ بھارتی فلم انڈسٹری مخصوص طبقے کو خوش کرنے کے لیے تاریخ کو مسخ کرنے کی روایت پر قائم ہے۔ پانی پت کے اہم تاریخی معرکے اور اس کے مرکزی کردار کی غلط انداز سے پیشکاری بھارتی فلم انڈسٹری کی غیر سنجیدگی اور جانبداری کے ساتھ مخصوص ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے۔
احمد شاہ ابدالی کے حملے کی اصل وجہ ہندو مراٹھوں کی جانب سے مسجد میں مورتی رکھنے کا اعلان تھا۔ یہ بات وہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے۔ یہ بابری مسجد کو دھوکے سے شہید کرنے والے آپ کو کبھی بھی یہ تاریخ کا رخ نہیں بتائیں گے کہ یہ اندر سے کتنے گھناؤنے لوگ ہیں۔ احمد شاہ ابدالی کے ہاتھوں پانی پت کی جنگ میں شکست سے مراٹھوں کی طاقت اور زور تو ٹوٹا، مگر مغل بادشاہ آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے ان کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھے۔ مراٹھوں کی بر صغیر میں فتوحات جاری تھیں۔ دلی اور قرب و جوار پر حملہ اور اس کے بعد لاہور سے اٹک تک فتوحات نے مراٹھوں کا حوصلہ بڑھا دیا تھا۔ مغل کمزور اور مراٹھوں کے روپ میں ہندو طاقتور ہوئے تو دلی کی شاہی مسجد میں مورتی رکھنے کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان سے مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اور مسلمان حاکموں اور علماء نے احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دیتے ہوئے مالی و عسکری مدد کا یقین دلایا۔ افغان حکمراں احمد شاہ ابدالی نے مراٹھوں کے خلاف اس دعوت کو قبول کیا اور اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچا اور پانی پت کی تیسری جنگ میں لاکھوں ہندوؤں مراٹھوں کو شکست دے کر ہندوستان میں مسلم اقتدار کو سنبھالا دیا۔ احمد شاہ ابدالی کے بارے میں متعصب تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ وہ اپنی ریاست کو وسعت دینا چاہتا تھا اور ملک کو ہوس کا پجاری تھا۔ تاہم مستند اور معتبر تاریخ بتاتی ہے کہ ابدالی افغانستان میں اپنی بادشاہت تک محدود رہا اور طاقت و فوج رکھنے کے باوجود لشکر کشی نہ کی۔ جب ہندو مراٹھوں کی جانب سے جامع مسجد میں مہادیو کا بت نصب کرنے کا اعلان کیا گیا اور اسے مراٹھوں کے خلاف لڑائی کی درخواست کی گئی تو احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان کا رخ کیا۔ تاریخ کے صفحات یہ بھی بتاتے ہیں کہ مراٹھوں کو شکست دینے کے بعد ابدالی واپس وطن لوٹ گیا اور بعض حوالوں میں ملتا ہے کہ یہ حملہ ہندوستان میں مسلمانوں کے اقتدار کے لیے بڑا سہارا ثابت ہوا، مگر مغلوں کے زوال کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ مشہور ہندوستانی مورخ ڈنکا سنگھ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ احمد شاہ ابدالی کی پوری زندگی ملک کی بہتری میں صرف ہوئی اور وہ افغان ہی نہیں خطے کے دیگر مسلمانوں کی نظر میں بھی محترم ہیں۔ احمد شاہ ابدالی کا مقبرہ قندھار میں ہے۔ بعض تذکروں میں لکھا ہے کہ ابدالی کرشماتی یعنی کیرزمیٹک شخصیت کا حامل تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے اس دور میں قبیلوں کے مابین کئی جھگڑوں کو اپنے تدبر اور فہم سے نمٹایا اور ایک مضبوط ملک کی بنیاد رکھی۔ اب ایک اور سوال جو احمد شاہ ابدالی سے متعلق لکھا جاتا ہے کہ کیا احمد شاہ ابدالی نے لاہور اور دلی پر حملہ کر کے لوٹ مار کی تھی؟ تو جی جناب، پانی پت کی تیسری لڑائی افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی اور مراٹھوں کے سداشیو راؤ بھاؤ کے درمیان 1761 میں ہوئی۔ مراٹھے ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ مراٹھے جنگجو اور بہت بہادر لوگ تھے۔ مغل شہزادے جانشینی کی جنگیں لڑتے رہے اور مراٹھے اپنی فوجی طاقت بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ 1755 میں دلی تک پہنچ گئے۔ مغل بادشاہ ان کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھے۔ 1737 میں مراٹھے دلی پر حملہ آور ہوئے۔ بادشاہوں کی کمزوری اور امراء کی خود غرضی کے باعث مراٹھوں کو قتل و غارت گری اور لوٹ مار کا موقع مل گیا۔ مراٹھوں کے مظالم نے شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہم یا دل دہلائے، تو ان مظالم کی طویل و شرمناک داستان یہ کبھی آپ سے بیان نہیں کریں گے کہ انہوں نے دلی میں کیا کیا، کتنی قتل و غارت اور لوٹ مار کی۔ بنگال کے مشہور شاعر گنگا رام نے لکھا کہ مراٹھوں نے دیہاتوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں کے انہوں نے ہاتھ، ناک اور کان کاٹ لیے۔ خوبصورت عورتوں کو وہ رسیوں میں باندھ کر لے گئے۔ عورتیں چیخیں مارتی تھیں۔ انہوں نے ہر طرف آگ لگا دی اور ہر طرف لوٹ مار کرتے ہوئے گھومے۔ 1760 تک مراٹھے پاک و ہند کے بڑے حصے کو فتح کر چکے تھے۔ ان کے سردار رگھوناتھ نے مغلوں کو شکست دے کر دلی پر قبضہ کر لیا، پھر لاہور پر قبضہ کر کے اٹک کا علاقہ فتح کر لیا۔ انہوں نے لال قلعہ دلی کی سونے کی چھت اتروا کر اپنے لیے سونے کے سکے بنوائے۔ یہ تاریخ آپ کو یہ کبھی نہیں بتائیں گے، اور کتنی لوٹ مار کی یہ بھی نہیں بتائیں گے۔ مغلوں کے دور میں ہندوؤں کو مذہبی آزادی حاصل رہی، لیکن جیسے ہی مراٹھوں کے روپ میں ہندو طاقتور اور مغل کمزور ہوئے تو مراٹھوں نے اعلان کیا کہ وہ دلی کی شاہی مسجد کے ممبر پر رام کی مورتی رکھیں گے، جس سے مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑی۔ مسلمان سردار نجیب الدولہ نے احمد شاہ ابدالی کو تمام صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے ہندوستان پر حملے کی دعوت دی اور مالی اور عسکری مدد کا یقین دلایا۔ یہی وجہ ہے کہ سردار نجیب الدولہ کو انہوں نے نیگیٹو کیریکٹر میں پورٹرے کیا ہے۔
مراٹھا مقبوضہ علاقہ جات احمد شاہ ابدالی کی ملکیت تھے۔ ان کا حاکم احمد شاہ درانی کا بیٹا تیمور شاہ تھا، جسے شکست دے کر مراٹھوں نے افغانستان بھگایا تھا۔ اب احمد شاہ درانی نے اپنے مقبوضات واپس لینے کے لیے چوتھی مرتبہ بر صغیر پر حملہ کیا۔ 14 جنوری 1761 کو پانی پت کے میدان میں گھمسان کا رن پڑا۔ یہ جنگ طلوع آفتاب سے شروع ہوئی جبکہ ظہر کے وقت تک ختم ہو گئی۔ روہیلا سپاہیوں نے بہادری کی داستان رقم کی۔ ابدالی فوج کے سپاہیوں کا رعب مراٹھوں پر چھایا رہا۔ ان کے تمام جنگی فنون ناکام ہو گئے۔ فریقین میں 1.5 لاکھ سے زائد سپاہی مارے گئے، جن میں زیادہ مرنے والے مراٹھے تھے۔ مراٹھوں کی قتل و غارت لوٹ مار کی وجہ سے عوام کو ان سے نفرت تھی۔ اس نفرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب مراٹھے شکست کھا کر بھاگے تو ان کے پیچھا کر کے انہیں مارنے والوں میں مقامی افراد کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل تھیں۔ اس جنگ میں مراٹھوں نے عبرتناک شکست کھائی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی جنگ میں اترے اور فتح نہ حاصل کر سکے۔ مراٹھوں کی اتحادی افواج میں مسلمانوں کا ایک سردار ابراہیم خان گاردی بھی تھا، جو اپنے ساتھ 2000 سوار اور 9000 پیدل فوج لایا تھا۔ یہ ابراہیم خان گاردی حال ہی میں انہوں نے قلعہ فتح کیا تھا، وہاں سے انہیں ملا تھا، اور یہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا توپ خانہ بھی تھا اور وہ ان کو کمانڈ کرتا تھا۔ بہرحال جب ابراہیم خان گاردی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو احمد شاہ ابدالی نے نفرت آمیز لہجے میں اس سے پوچھا، کہو خان صاحب کیا حال ہے، کس طرح تشریف آوری ہوئی؟ ابراہیم گاردی نے کہا کہ میں ایک جاں فروش سپاہی ہوں، حضور جان بخشی کریں گے تو اسی طرح حق نمک ادا کروں گا، جیسے اپنے پہلے بادشاہ کا نہ ہوا مراٹھوں کا ہو گیا، اب مراٹھوں کا نہ ہوا آپ کا ہو جاؤں گا۔ غصے سے احمد شاہ ابدالی کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا، گاردی جاں فروشوں کی جان بخشی ہو سکتی ہے لیکن ایمان فروشوں کی نہیں، یہ تو دنیا میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ یہ تاریخی جملہ کہنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے حکم دیا کہ اس ایمان فروش کو میری آنکھوں سے دور کر کے صف ہستی سے مٹا دیا جائے۔ احمد شاہ ابدالی نے دلی پہنچ کر شہزادہ علی گوہر کو دلی کے تخت پر بٹھایا اور 2 ماہ بعد واپس چلا گیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں مراٹھوں کا خاتمہ ہو گیا، ان کی طاقت مکمل طور پر توڑ دی گئی۔ ہندوستان پر ان کی حکومت کی خواہش اور شاہی مسجد دلی کے ممبر پر رام کی مورتی لگانے کا خواب وہ بھی بکھر گیا۔ اس جنگ میں مراٹھوں کے 27 سردار مارے گئے، وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ رہے، مگر مغلوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ دوبارہ اپنا اقتدار مضبوط کریں۔ ان کی کمزوری سے فائدہ انگریزوں نے اٹھایا، انہوں نے بآسانی مراٹھا سرداروں کو شکست دے کر اپنی حکومت مضبوط کی۔ احمد شاہ ابدالی ملک و ہوس کا پجاری نہیں تھا، اس نے افغانستان میں اپنی بادشاہت پر اکتفا کیا تھا، لیکن جب ہندو مراٹھوں کے لشکر 1759 میں دلی پر قابض ہونے کے بعد اٹک تک پہنچ گئے اور ان کے پیشوا نے پونا میں اعلان کیا کہ جامع مسجد دلی میں مہادیو کا بت نصب کیا جائے گا، تب شاہ ولی، نواب شجاع الدولہ اور روہیلا سردار حافظ رحمت خان نے احمد شاہ ابدالی سے درخواست کی تھی کہ وہ آ کر ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندو مراٹھوں کے ظالمانہ تسلط سے بچائیں۔ اس کے بعد ہی احمد شاہ ابدالی جنوری 1761 میں پانی پت کی تیسری جنگ میں لاکھوں ہندو مراٹھوں کو شکست دے کر ہندوستان میں مسلمانوں کا اقتدار انہوں نے بحال کیا۔ اس کے بعد ابدالی نے پنجاب میں دہشت گردی کرتے ہوئے سکھوں کو کچلنے کے لیے انہیں آنا پڑا تھا۔ اگر ابدالی اقتدار کا بھوکا ہوتا تو 1761 ہی میں شاہ عالم ثانی کو معزول کر کے دلی پر قبضہ کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا اور مغلوں کو سنبھلنے کا موقع دیا۔ اس نے صرف پنجاب اور کشمیر کو سکھوں کے کشت و خون اور لوٹ مار سے بچانے کے لیے اپنی سلطنت میں ضم کیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے پوتے زمان شاہ نے 1799 میں کابل میں بغاوت ہو جانے کے بعد لاہور سے واپس جاتے ہوئے یہاں کی حکومت رنجیت سنگھ کو سونپ دی۔ زمان شاہ سلطان ٹیپو کی مدد کو نہ پہنچ سکا اور میسور کا شیر 4 مئی 1799 کو انگریزوں، مراٹھوں اور نظام کی متحدہ افواج سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اس کے 4 سال بعد 1803 عیسوی میں انگریز دلی پر قابض ہو گئے اور شاہ عالم ثانی نے انگریزوں کا وظیفہ خور بننا پسند کیا۔ جہاں تک بات ہے نادر شاہ کی، تو نادر شاہ 1737 میں دلی پر حملے اور قتل و غارت اور لوٹ مار کے لیے آیا تو تھا، لیکن وہ ایک بدبخت ایرانی حکمران تھا اور وہ تو مسلکن سنی بھی نہیں تھا، لہٰذا اس مضمون کو ہم نہیں چھیڑتے۔ جو لوگ احمد شاہ ابدالی پر عجیب و غریب الزامات لگاتے ہیں
وہ یہ وہی لوگ ہیں جو مراٹھوں کے کیے کو چھپاتے ہیں، اور آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے کہ احمد شاہ ابدالی نے 1747 میں پنجاب پر حملے کے دوران لاہور شہر کا تخت و تاراج کر دیا اور افغان فوج نے شہریوں کو جی بھر کے قتل کیا، لاہور میں ایک بھی گھوڑا نہیں چھوڑا، لوگوں کے گھروں سے برتن تک اٹھا لیے، اور جالندھر کے دو آبے میں ایک دن میں 10 لاکھ پنجابی مار دیے گئے، جن میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی، سکھ بھی۔ ان جاہلوں کو یہ بھی پتہ نہیں جو اتنی تاریخ بیان کرتے ہیں کہ احمد شاہ ابدالی تو 1747 میں تخت نشین ہوا تھا، نہ کہ اسی سال لاہور پر اس نے حملہ کیا تھا، اور اس کے ہندوستان پہ حملوں کا آغاز تو 1748 میں ہوا تھا۔ تو جب ان کے الزام ہی بے بنیاد ہیں تاریخی حوالوں سے، تو پھر آگے کیا بات کریں؟ احمد شاہ ابدالی پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ نادر شاہ کے قتل کے بعد اس نے قندھار جاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے شاہی مہر اور کوہ نور ہیرا اتار لیا تھا جو اس کے ہاتھ کے گرد بندھا ہوا تھا، جبکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ کوہ نور ہیرا خود نادر شاہ ایرانی نے 1739 عیسوی میں دلی کی لوٹ مار کے بعد بر صغیر سے چرا کر یہ لے گیا تھا، اور 1747 میں نادر شاہ کے قتل کے بعد یہ اس کے پوتے کی تحویل میں آیا، جس نے اس کو 1751 میں احمد شاہ ابدالی کے حوالے کر دیا تھا۔ تو لہٰذا یہ بات تو مکمل جھوٹ ہے کہ احمد شاہ ابدالی نے یہ ہیرا نادر شاہ کے قتل کے بعد چوری کر لیا تھا، کیونکہ نادر شاہ تو بہت پہلے ہی مر گیا تھا۔ اگر احمد شاہ ابدالی ملک کا ہوس ہوتا اور دولت کی لوٹ مار کا بھوکا ہوتا جیسا کہ اس پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، تو وہ اپنی فوجوں کو اتنی قربانی اور اتنے افراد مراٹھوں سے جنگ میں مروانے کے بعد کیونکہ دلی پہ خود قبضہ کرنے کے بجائے مغل بادشاہ کو اپنی جگہ وہاں پر اس کا تخت بحال کرتا، کبھی نہ کرتا۔ تو اسی لیے یہ بات جو ہے یہ بالکل واضح ہو گئی کہ یہ منافقین، کاذبین، دجالین یہ جو جھوٹ باندھتے ہیں، اس کے پیچھے ان کے اپنے پولیٹیکل ایجنڈے ہیں۔ تو ہندوستانی بنگالی مشہور شاعر گنگا رام نے جو لکھا وہ میں نے آپ سے شیئر کیا، اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دوہرے پن کا اور منافقت کا اس سے گھٹیا درجہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج عالم اسلام کو ایک بار پھر احمد شاہ ابدالی کی ضرورت ہے، جو ایمان فروشوں کو بھولا ہوا سبق یاد دلا سکے کہ جاں فروشوں کی جاں بخشی تو ہو سکتی ہے، لیکن ایمان فروشوں کی نہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔